مریم ایک سادی سی زندگی گزارنے والی انسان، نہ ہی تو زیادہ دیندار اور نہ ہی دنیا والی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ روزوں کے لیے اس کا مطلب بس یہ تھا کہ افطاری میں مزے مزے کے کھانے، شاپنگ کرنا عید کے لیے۔ وہ صبح سحری کرتی اور شام دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتی اور شام کے وقت مزے کے کھانے بناتی، آلو کی ٹکیاں، سموسے، پکوڑے، شربت۔ نماز اس کے لیے بس فرضی۔ وہ نماز کبھی کبھار پڑھ لیتی۔ ایک خوبصورت سا قرآن جو غلاف میں لپٹا الماری میں پڑا رہتا، اسے وہ زیادہ کھولتی نہ تھی۔ اسی طرح اس کی زندگی کی روٹین چلتی رہی۔ وہ اندر ہی اندر کچھ سوچتی رہتی، جیسے اس کے اندر کچھ خالی تھا، اسے محسوس ہوتا۔ اسی طرح 15 روزے گزر گئے۔ 15 روزے گزر گئے تو وہ ایک دن کچن میں کھڑی افطاری کا کام کر رہی تھی کہ اس کا دھیان ایک آواز کی طرف گیا جو کہ ٹی وی پہ لگا ایک بیان تھا۔ ایک معلمہ کہہ رہی تھی، اے میری بہنوں، روزے کا مطلب پورے دن بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں۔ روزہ تو وہ ہے جو اللہ سے انسان کو مکمل تعلق پہ مجبور کرتا ہے۔ روزہ آنکھ ناک کان کا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں ایک ہلچل ہوئی۔ اس نے کہا، روزہ ایک ایسا ہے کہ تم نے باہر کی گفٹ تو کھو لیا لیکن اندر کی چیز نہ لی، اگر تم نے آنکھ ناک سے پرہیز نہ کیا۔ وہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ رات کو اس کی سوچ کی طرف اس نے بہت دھیان کیا۔ رات کو وہ سوئی پڑی۔ اس نے سوچا، میں بھوک کے لیے تو اٹھ جاتی ہوں، اپنی نیند حرام کر لیتی ہوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں نہ ہی اٹھتی ہوں نہ نیندیں حرام کرتی ہوں۔ وہ اٹھی اور اس نے نماز کی تیاری کی اور نماز مختصر سی ادا کی۔ اس دفعہ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ نماز مختصر ضرور تھی لیکن دل میں ایک سکون اور اطمینان تھا۔ وہ پورے دن نمازیں اس نے ارادہ کیا کہ اب میں افطاری سے پہلے بھی قرآن کھولوں گی۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور افطاری سے پہلے اس نے 5 منٹ کے لیے قرآن کھولا۔ جب اس نے قرآن کھولا تو اسے سمجھنے لگی، جیسے اس نے سمجھا 5 سے 10، 10 سے 15 اور 15 سے 1 گھنٹہ۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتی رہی، اس کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا رہا۔ اس طرح اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصل روزہ افطاری کرنا اور عید کی شاپنگ کرنا نہیں، بلکہ انسان کو اللہ سے مکمل تعلق میں جوڑنے کا ہوتا ہے۔ اس کا دھیان ایک آیت کی طرف گیا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ روزے فرض کرنے کا مطلب کہ ہمیں ایک ایسے انسان بنانا تاکہ ہم دوسروں کی تکلیفوں کو سہ سکیں، کسی غریب، محتاج اور ضرورت مند کی تکلیف کو محسوس کر سکیں کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے پورے روزے رکھے اور عید آ گئی۔ عید والے دن اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی تھی کہ اس نے جیسے مکمل تعلق اللہ سے جوڑ لیا ہو۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے میری بہنوں۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ ہم صرف روزہ افطاری کے کھانوں کے لیے رکھتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرو اور رویا کرو۔ جتنا تم سجدوں میں گرو گے اللہ تمہیں اتنا اٹھائے گا۔ اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں۔ جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ہمیں دنیا میں بھیجا صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، نہ کہ ہم اللہ کو ناراض کریں۔ مرتے وقت سب کی زبان پہ یہی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو انسان اس نیت سے روزے رکھتا ہے کمنٹ میں بتائے۔